فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہارے سامنے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، شرط یہ ہے کہ تم ان کے شکار کرو احرام کی حالت میں تم نہ ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدی، اور نہ کعبے کی نیاز کے جانوروں کی، ولا القلائد، اور وہ جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہوں نشانی کے طور پر، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرام کی طرف، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام اتار دو تو شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تمہیں مجبور نہ کرے، آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ وہ تمہیں روکیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے، یا ان تعتدوا، اس بات پر آمادہ کریں کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور خدا خوفی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو گناہ میں اور زیادتی میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور کہ پکارا جائے اس پر غیر اللہ کا نام۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جو مرا ہو گلا گھٹ کر، یا چوٹ سے، یا بلندی سے گر کر، یا سینگ لگنے سے، اور وہ جسے کھایا ہو درندے نے۔ اس میں پھر ایک ایکسیپشن ہے، جس کو تم اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لو۔ اور وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے کہ جو ذبح کیا گیا ہو کسی آستانے پر۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، بس ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے نعمت ہدایت کو مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ فی غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم، البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے اور کھائے بغیر رغبت گناہ کے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، اے نبی کہہ دو ان سے کہ سب پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو سدھا رکھے ہیں تم نے شکاری جانور، شکار پر دوڑانے کے لیے یا اڑانے کے لیے، بعض اڑایا جاتا ہے اور کتا چھوڑا جاتا ہے۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، اللہ نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے تم نے اس میں سے ان کو ٹرینڈ کیا ہے۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، اس میں سے خود نہ کھائیں۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور تم ان پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پکار لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں جلدی کرنے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ ان حرام چیزوں میں سے نہ ہو جن کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، بشرطے کہ تم ان کے مہر انہیں ادا کرو، محسنین غیر مسافحین، قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ صرف اپنی شہوت رانی کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی بھی انکار کرے ایمان کی روش پر چلنے سے، فقد حبط عملہ، تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، نل اینڈ وائڈ ہو گئے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کو مسح کیا کرو۔ وارجلکم، اب یہ جو ارجلکم کی زبر ہے یہ اس کو غسل کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ شیعہ حضرات اس کو یوں پڑھتے ہیں وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تو پھر یہ پاؤں کا بھی مسح کرتے ہیں وہ اسی کی بنیاد پر۔ الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر غسل کیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم حاجت سے فارغ ہوئے ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی نہیں پاتے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور پھر اس مٹی سے مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کسی تنگی میں ڈالے، وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد رکھو اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم سنتے اور مانتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بنو قائم رہنے والے راہ راست پر اللہ کی خاطر، گواہی دینے والے انصاف کی۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل ہی نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کیا کرو۔ هو اقرب للتقوی، یہ خدا خوفی سے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ کس بات کا وعدہ؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی پرفیکشن تو کبھی ہم میں آ ہی نہیں سکتی، ہم ایمان والے بھی ہوں، اچھے عمل کرنے والا بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہماری خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، تب بات بنے گی، ادروائز نہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، یہ اہل جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم،
جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے کہ وہ تم پر دست درازی کرے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، یقیناً اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو گے، توقیر کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں لازماً تمہاری برائیوں کو تم سے دور کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کر کے رہوں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ہاں جس نے اس کے بعد بھی انکار کیا، مِنْكُمْ تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پھر اس وجہ سے کہ توڑا انہوں نے اپنا وعدہ، ہم نے ان پر لعنت فرمائی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کے اصل محل سے، اصل جگہ سے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بلا بیٹھے اس کا بڑا حصہ اس تعلیم کا جس سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے پیغمبر ہوتے رہتے ہو تم آگاہ کسی نہ کسی خیانت پر ان لوگوں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے کچھ کے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو آپ معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، سے بھی ہم نے پختہ وعدہ لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے بھی بھلا دیا اس بات کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، بس ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض و عناد الی یوم القیامہ، قیامت تک کے دن کے لیے، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب بتائے گا ان کو اللہ اس دنیا میں وہ کیا کرتے رہے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں ہمارے پیغمبر جو تم پر وعدے کرتے ہیں بہت کچھ اس میں سے جو تم چھپا رہے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتے ہیں بہت سی باتوں سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک روشنی، یعنی نور ہدایت، و کتاب مبین، اور آ گئی ہے ایک واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ہر شخص کو جو طالب ہو اس کی رضا کا سلامتی کی راہیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل، اے پیغمبر کہہ دو، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر وہ چاہے ہلاک کرنا مسیح ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی والدہ کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور بلکہ زمین پر بسنے والے سب کے سب لوگوں کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور بڑے پیارے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، ان سے کہو تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق،
بلکہ جیسے اللہ نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں ویسے ہی تم بھی اس کی مخلوق ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے مابین جو کچھ ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے پیغمبر جو واضح کرتے ہیں تم پر رسولوں کے درمیان ایک فترت کے بعد، ایک انٹرول کے بعد. یہ فترت وحی کہلاتا ہے. 600 سال کا وقفہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 600 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے. تو یہ ایک لمبا انٹرول ہے جس میں دنیا میں کوئی رسول نہیں تھا. تو اس لمبے وقفے کے بعد ہمارے پیغمبر تشریف لے آئے ہیں. ان تقولوا، مبادہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو تشریف لے آئے ہیں تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.